وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ ان کے بعد ایک آخری تقریر ہے، مدرسے کی یہ بچی ہے جامعہ سمیہ کی، تہمینہ ترنم بنت محمد یاسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران جامعہ، مہمانان خصوصی، مشفق معلمین و معلمات، معزز سامعین و سامعات، آج کی اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم قرآن کی اہمیت و فضیلت۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو امین فرشتے کے ذریعے نازل کیا، اور یہ قرآن جس رسول پر نازل کیا وہ رسول سید المرسلین ہوئے، اور جس مقام پر نازل کیا سب سے مبارک جگہ قرار دیا۔ اسی طرح جس ماہ میں نازل ہوا سب سے مبارک ماہ قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ جس عشرے میں نازل ہوا وہ عشرہ سب اہمیت کا حامل ہو گیا۔ اتنے ہی پر بس نہیں بلکہ جس امت پر نازل ہوا اس امت کا لقب خیر امت پڑ گیا۔ قرآن جس سے ایمانی، افکاری اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم جو سرچشمہ رشد و ہدایت، رحمت و برکت اور مرکز و فلاح و نجاح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک کلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا، جو خود حافظ تھے اور قرآن کریم کی تعلیم کو پسند فرماتے تھے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی ہے اللہ جس نے ناخواندہ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں اس کی کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری۔ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عزیز سامعات، اپنے مقدس کلام کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے لیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اسے دگنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کی تائید اس طرح فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نازک سینوں میں اپنی مقدس کتاب کو محفوظ فرما دیا۔ امت محمدیہ کے متوالو، قرآن حفظ کرنا باعث نجات ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جس قلب میں قرآن ہے وہ فرمان الہی کا مرکز ہے، اور جس دل میں قرآن کریم ہے وہ معرفت الہی کا مرکز ہے۔ محترم حضرات، زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے جو قرآن سے درست نہیں ہو سکتا؟ یہی وہ قرآن ہے کہ جب مکہ کی گلیوں میں پڑھا جاتا تھا تو راستے میں چلتے مسافر رک جاتے تھے اور بغور سننے لگتے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جو جانور کو مچلنے پر مجبور کر دیتا
یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ دلوں کو زندگی بخشی، سوتوں کو جگایا۔ یہی عمر ابن خطاب ہے جو قرآن اور اسلام کے جانی دشمن، کفر کے شہدائی، اسلام کے مٹانے والے نے قرآن کی آیت سن کر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کا حامل و حافظ بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جامعہ کے تمام ذمہ داروں کی خدمات کو قبول فرما لے، اور جامعہ سمیہ للبنات کو مزید خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔